بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ بے وقوف سے بے وقوف عورت اگر خوبصورت ہو تو وہ ہزاروں مردوں پر راج کر سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم ہمیشہ قرآن کے ہر حکم اور ہر لفظ کو عزت دینے والے ہوں، اور عزت اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اور ہمارے لیے رحمت کی چھتری ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن ایک حصہ میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو، اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کی وجہ سے 10 اور نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ لوگ صرف ہمارا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں ہمارے دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ اچھے راستے پر کم لوگ چلتے ہیں، لیکن برے راستے پر اکثریت چلتی ہے۔ شراب بیچنے والا کہیں نہیں جاتا، پر دودھ بیچنے والے کو گھر گھر اور گلی کوچے بھٹکنا پڑتا ہے۔ دودھ والے سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ دودھ میں پانی تو نہیں ڈالا، جبکہ شراب میں خود ہاتھوں سے پانی ملا ملا کر پیتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا، اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا اور کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں غیر ضروری چیزوں کے ساتھ ساتھ غیر ضروری لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جنہیں نکال کر ہی آپ خوشیوں اور سکون کی دہلیز پار کر سکتے ہیں۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے۔ کبھی کبھی ہم اذیت اور کرب کے اس مقام، اس موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ رشتوں کے ساتھ چلنے سے بہتر ان کا توڑ دینا ہوتا ہے، اور وہ رشتے بھی وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کے سوا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو خرچ کرو گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں،
اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے جاؤ۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، وہ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو جاتا ہے۔ مرد عورت پہ بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ عورت پاگل تو نہیں ہوتی پر بے بس ہو جاتی ہے۔ بنت ہوا محتاط رہا کریں، ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ بنا مطلب کے کسی کے رابطے میں رہنا اور مخلص ہو کر رہنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے، اس سے برا تو دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنی آستینیں چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں انجانے میں کوئی سانپ نہ پل رہا ہو۔ کچھ امیدوں کے ٹوٹ جانے سے زندگی نہیں رکا کرتی، جیسے گھڑی خراب ہونے سے بھی وقت نہیں رکتا۔ جس انسان کی غلطی نہ لگے، کتاب عشق میں اسے محبوب کہتے ہیں۔ عورت کی شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تو مرد اس کے بنا کہے اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے گلے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو پڑے تو اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ کر اسے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تو پیار سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دلائے کہ میں ہوں، تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے، ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے۔ پھر چاہے 1000 مشکلات آئیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تعلق بکھرنے لگے تو اندر خاموشی اترنا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسی خاموشی جس میں روح کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔